رہی ہے. میں پرویز رشید صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں. رئیس صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. میں پرویز رشید صاحب کو کوشش کرتا ہوں کہ گفتگو میں شامل کروں, جو کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کے بڑے قریب ہیں اور اس وقت بھی تھے, ابھی بھی ہیں, اور آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. گوہر ایوب صاحب, پرویز رشید صاحب سے بات کرتے ہیں اور شیخ رشید صاحب کو بھی ملا رہے ہیں, ان کی بھی رائے جانیں گے ذرا. پرویز رشید صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ پرویز صاحب, خیریت سے ہیں؟ جی پرویز صاحب کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی میں سن رہا ہوں. پرویز صاحب, یہ گوہر ایوب صاحب ہیں ہمارے ساتھ, وہ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ 11 اور 13 کو راجستھان میں پوکھران کے مقام پر بھارت نے ایٹمی دھماکے کر دیے تو اس کے بعد شروع کے 2 دنوں تک تو میاں صاحب بڑے انتھوزیاسٹک تھی کہ ہمیں یہ دھماکہ کرنا ہے, لیکن اس کے بعد ان کے بقول ذرا ڈھیلے پڑ گئے میاں صاحب, اور وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہوا تھا کہ میاں صاحب کا پھر وہ انتھوزیازم برقرار نہیں رہا. تو اس پر آپ کیا رسپونڈ کریں گے, کیا ہوا تھا 2 دن بعد؟ تو آپ سے یہ درخواست ہے کہ چونکہ جو پاکستان کے دفاع میں پاکستان کو ناقابل تسخیر بنانے کا دن ہے, اسے ہم اس طرح کے مسخرے جو ہیں ان کی باتوں کے ساتھ پراگندہ نہ کریں. یہ گوہر ایوب وہ شخص ہے جو کہ فوج میں کپتان ہوتا تھا اور یہ اپنی وردی اتار کے چھوڑ کے بھاگ گیا تھا, اور اس نے جا کے اپنے والد کی طرح اقتدار پہ قبضہ کرنے کی کوششیں جو ہیں وہ کرنی شروع کر دی تھی. یہ اس قابل ہے کہ اس کی باتوں کا جواب دیا جائے. ذرا اس کی وہ تقاریر پڑھیں جب میاں صاحب وزیر اعظم تھے اور یہ ان کی کابینہ کا وزیر ہوتا تھا, تو جس طریقے سے یہ خوشامد کرتا تھا, اور میاں صاحب کو ہری پور جب یہ لے جاتا تھا جس طرح خوشامد کر کے اپنی, اور انہیں وہاں سے کہتا تھا کہ میرے اس حلقے سے الیکشن لڑیں, جہاں سے خود کبھی اس کو جیت نصیب نہیں ہوتی تھی, اور پھر وہ سیٹ وہ خالی کرتے تھے تو یہ وہاں سے الیکشن لڑتا تھا. اس شخص کی باتوں کا جواب دینا کوئی مناسب بات ہے؟ یہ اس قابل نہیں ہے. آپ کی آواز نہیں آ رہی. اچھا, آپ یہ پرویز رشید صاحب سے بات کریں, آپ کو ان کی آواز آ رہی ہے گوہر ایوب صاحب؟ نہیں, پرویز رشید سے پوچھیں ایٹم بم کیا ہوتا ہے, ایٹم بم کا بھی بتائیں. گوہر ایوب صاحب, مجھے ایٹم بم کا بھی پتا ہے اور مجھے فیلڈ مارشل کا بھی پتا ہے. میں تمہارے جیسے جعلی کپتانوں کو بھی جانتا ہوں, اور وہ جو جعلی فیلڈ مارشل بنا ہوا تھا تمہارا والد محترم, جس نے کسی جنگ میں حصہ نہیں لیا تھا اور فیلڈ مارشل بن گیا تھا, خود ہی میں اس کو بھی جانتا ہوں. تم سب لوگوں کو میں جانتا ہوں بہت اچھے طریقے سے. مجھے ذرا اپنی وہ تقریریں سناؤ جو جب یہ وزیر اعظم تھے تو جو ان کی تعریف میں تم تقریریں کیا کرتے تھے, اس وقت خوشامد کرنے اس وقت تک خوشامد کرنے تھے. ابھی آپ نیوکلیئر ویپن کی بات کریں, اس کا تو آپ کو علم ہی نہیں کوئی کیا تھا. اس وقت خوشامد کرنے سے کہیں کسی میٹنگ میں تھے ہی نہیں, میں نے آپ کو دیکھا بھی نہیں. آپ کی تنقید کرنے سے بات نہیں رکتی ہے. آپ جون صاحب ابھی کی بات کریں, نیوکلیئر ویپن کی بات کریں, آپ کو علم بھی ہے کہ نیوکلیئر ویپن یا بم کیا ہوتا ہے؟ آپ کہیں قریب بھی تھے کسی میٹنگ میں, آپ کو کوئی علم بھی ہے؟ جی پرویز صاحب وہ کہہ رہے ہیں اس وقت کیا ہوا تھا, بتائیں وہ فیصلوں کا علم ہے آپ کو؟ میں بدامی صاحب, میں نے آپ سے درخواست کی ہے کہ یہ ایک پاکستان کی تاریخ کا بڑا مقدس دن ہے. گوہر ایوب کو یہ نہیں پتا کہ اس دن کا نام یوم تکبیر جس کمیٹی نے رکھا تھا, میں اس کمیٹی کا چیئرمین. یہ اپنی طرف سے بنتے ہیں, یہ ان کو صرف یہ جعلی فیلڈ مارشل کا جعلی کپتان بیٹا ہے, اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. بدامی صاحب, اس شخص کو کچھ علم بھی ہے جو موضوع پہ بات کر رہے ہیں؟ اس کو کس لیے بلایا؟ یہ تو تنخواہ دار تھا اس وقت. اس مقدس دن کو اس طرح کے جھوٹے لوگوں سے آپ مہربانی کر کے خراب نہ کریں. یہ ہم سب کے لیے عزت یہ تو پیڈ آدمی تھا جی, اس وقت اس کو تنخواہ دیتے تھے ہم لوگ. دن ہے یہ آدمی پیڈ آدمی تھا, اس کو تنخواہ ملتی تھی, یہ تو ملازم ہوتا تھا. آپ نے زندگی میں کتنی دفعہ بغیر تنخواہ کے کام کیا ہے؟ میں نے ٹیلی ویژن کارپوریشن کے بغیر تنخواہ کے 2 سال تک چیئرمین رہا اس کا. میں نے کبھی ایک ٹیڈی پیسہ نہیں ٹیلی ویژن. بدامی صاحب نیوکلیئر ویپن پہ بات کریں, ٹیسٹ پہ بات کریں. یہ ریکارڈ پر بات ہے. چلے پرویز صاحب, ہم اس پر آئے ہیں, یہ ہم چلے اس موضوع پر آئے ہیں. مجھے آپ یہ بتا دیں کہ یہ آپ ڈینائی کر رہے ہیں نا, یعنی جو وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 دن بعد میاں صاحب کا, آپ اس کو ڈینائی کر رہے ہیں؟ دیکھیے, میاں صاحب سے یہ کریڈٹ کوئی نہیں چھین سکتا کہ ایٹمی دھماکے میاں صاحب نے کیے تھے, اور اس کا تعلق جو ہے
آپ کو وہ کلنٹن کی کتاب میں ملے گا. اس کا تعلق آپ کو بڑے بڑے امریکہ کے جو اس زمانے کے رہنما تھے ان کی کتابوں میں ملے گا, اور اس پہ سب لوگوں نے میاں صاحب کی اس تعریف کی ہوئی ہے جو آن ریکارڈ موجود ہے. آپ مجھے بتائیے ان لوگوں کی موجودگی میں کیا پاکستان کے 17 کروڑ لوگوں کی نے جو اپنی آنکھوں سے چیزوں کو دیکھا ہوا ہے, حالات کو دیکھا ہوا ہے, اس میں ان جیسے لوگوں کی باتوں کی کوئی اہمیت ہے کہ آپ ان سے بیٹھ کے گواہیاں لیتے پھر رہے ہیں؟ ان سے یہ کہیے نا کہ یہ اپنی وہ تقریریں نکالیں جو اس زمانے میں انہوں نے میاں صاحب پرویز صاحب آپ نے ہی تو انہیں جیسے لوگوں کو وزیر خارجہ بنایا ہوا تھا نا, تو اس لیے ہم ان سے بات کر رہے ہیں. آپ نے وزیر خارجہ بنایا تھا ان کو, اہم ترین پوسٹ آپ نے دی تھی, ہم نے تو نہیں. جی ان کو وزیر خارجہ بنایا تھا, ہماری غلطی تھی اور اس غلطی کی پوری قوم سے معافی مانگتے ہیں. نواز شریف, جی غور ایوب صاحب, نواز شریف جو سے وہ ہزارے سے کھڑا کیا تھا میں نے, جی اور 1997 کی الیکشن میں نواز شریف کی ووٹ کم تھی لیڈ, اور میری زیادہ تھی. اچھا یہ بات ہے. چلیں ٹھیک ہے, ابھی ہم اس میں موضوع سے ذرا آؤٹ جائیں گے اور ہمارا بریک کا بھی وقت ہو گیا ہے. اس شخص سے پوچھیں کہ ایٹم بم پھٹتا ہے تو کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں, اس سے یہ تو پوچھ لیں. اس شخص سے یہ پوچھیں کہ اس کو علم ہی نہیں کہ ایٹم بم ہوتا کیا ہے, نیوکلیئر پروگرام کیا چیز ہے. یہ تو بسلہ اٹھایا ہوا نوکر ہی کرتا تھا, یہ نوکر تھا, یہ کپتان کی وردی اتار کے کیوں بھاگا تھا؟ یہ ابھی بھی نوکری کر رہا ہے. اس سے پوچھیں یہ تو ابھی سینیٹر ہے. کیوں اتار کر بھاگا تھا؟ جو شخص اپنی وردی اتار کر بھیگ جائے اس کی بات کو بھی سننا گوارا کیا جا سکتا ہے کبھی؟ او بھائی, چلو ٹھیک ہے, میرا خیال ہے آدمی, میں تو 1971 کی جنگ میں فاضل کا سیکٹر میں تھا. جو تھی وہ پاکستان کے عوام نے اتروائی, پھر گوہر ایوب اپنی وردی اتار کے بھاگا, پھر اس نے مشرف کو اپنا لیڈر مانا, اس کی وردی پاکستان کے عوام نے اتاری. ان کی وردیوں اتارنے کی بدامی صاحب یہ کیا مذاق آپ نے بنائی. چلو ٹھیک ہے, یہ ہم اس کو یہ ہم ٹاپک سے ہٹ رہے ہیں. پرویز رشید آپ کا بہت بہت شکریہ, میں شکر گزار ہوں, آپ نے وقت نکالا. یہ ہم موضوع سے ہم چاہ رہے تھے کہ اس وقت پہ بات کریں اور یہ بات کہیں اور نکل گئی, اور ابھی بریک کا بھی مجھے کہا جا رہا ہے, لیکن بریک کے بعد جب ہم پروگرام کے آخری حصے میں آئیں گے تو میں غور ایوب صاحب سے اسی وقت, تاکہ ہم ٹاپک سے زیادہ ڈیویٹ نہ کریں اور وقت بھی کم رہ گیا. غور ایوب صاحب ہیں ہمارے ساتھ, پرویز رشید صاحب تھے ہمارے ساتھ, اور ایک بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو 28 مئی کی کچھ مزید باتیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں. غور ایوب صاحب سے ہمارے ساتھ رہے گا.